آگے سبق دیکھیے بھائی. قاعدہ در یرا و یرا و جملہ افعال رؤیت این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است نہ در اسماء مشتقہ از رؤیت. پس در مرءن ظرف و مصدر میمی و در مرآت آلہ و مرئی اسم مفعول حرکت حمزہ بما قبل دادا حمزہ را حذف کردن جائز است نہ واجب. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں تیسرا باب ہم نے شروع کیا تھا جو کہ محموز، معطل اور مضاعف کے بارے میں ہے، اور اس میں پھر 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل محموز کے بارے میں ہے، دوسری فصل معطل کے بارے میں ہوگی، اور تیسری فصل مضاعف کے بارے میں. معطل میں نے بتلایا ہے یہ لام کیا ہے؟ مشدد ہے بھائی، اعتل یعتل. مصنف نے آپ کو پہلے بتلایا کہ اعلال کسے کہتے ہیں، تخفیف کسے کہتے ہیں، اور ادغام کسے کہتے ہیں. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ کے اندر جو بھی تبدیلی کی جائے اسے تخفیف کہتے ہیں، اور حرف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے اسے اعلال کہتے ہیں. اور ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل کرنا اور اسے مشدد بنانا یہ ادغام کہلاتا ہے. اس کے بعد پہلی فصل شروع ہوئی محموز کے بارے میں. تو باب کے آغاز میں کیا بتلا دیا؟ تخفیف، اعلال اور ادغام کی تعریف کر دی. تو فصل اول جو تھی محموز کے بارے میں تھی، اس میں تخفیف کے قواعد ذکر ہوئے تھے. ایک قاعدہ یہ ذکر ہوا تھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ جو ہے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے جوازن. حمزہ ہو، منفردہ ہو، اکیلا ہو اور ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا اس کو جائز ہے. لہذا رأسن کو راسن پڑھنا جائز، ذئبن کو ذیبن پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں. اور اسی طرح بؤسن کو بوسن پڑھنا جائز. دوسرا قاعدہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حمزہ ساکنہ اس سے پہلے حمزہ متحرکہ آ جائے، یعنی 2 حمزہ آئے اور دوسرا کیا ہے؟ ساکن، تو اب دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. لہذا آمنا پڑھیں گے، امنا پڑھنا صحیح نہیں. اسی طرح اومنا پڑھیں گے، اومنا پڑھنا صحیح نہیں. اور ایمانن پڑھیں گے، ایمانن پڑھنا صحیح نہیں. تو آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا. اور اومنا اومنا، اور ایمانن ایمانن. تیسرا قاعدہ انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ، حمزہ ہو، اکیلی ہو یعنی ایک حمزہ ہو اور اس پر فتحہ ہو، اور اس مفتوح حمزہ سے ماقبل جو ہے اگر کسرہ آ جائے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، اور اگر ماقبل ضمہ آ جائے تو اس کو واو سے بدلنا جائز ہے. جیسے جوانن، جیم حمزہ اور نون، جوانن، اس کو کیا پڑھنا جائز؟ جوانن. اور اسی طرح میارن، اس کو کیا پڑھنا جائز؟ میارن. تو یہ جوازی قانون ہے. اس کے بعد ایک اور وجوبی قانون پڑا کہ اگر 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پھر ان میں دیکھ لیں کسی ایک پر کسرہ تو نہیں. اگر دونوں متحرک حمزوں میں کسی ایک پر بھی کسرہ ہو، چاہے پہلے پر ہو چاہے دوسرے پر، تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب. اور اگر کسی ایک پر بھی کسرہ نہ ہو تو دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے. دونوں حمزوں میں سے ایک پر کسرہ ہو تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. اور اس کی مثال ہے جائن اور ائمتن. جائن اصل میں کیا تھا؟ جی جاء. ذرا غور کریں، جاء اصل میں کیا تھا؟ تو جاء کا مادہ کیا؟ جیم، یا اور حمزہ. تو لہذا تو ترتیب یاد ہو گئی، جیم یا حمزہ، حمزہ آخر میں ہے. تو جائن اصل میں کیا تھا؟ جائن. پھر
الف اس میں فاعل کے بعد یا واو آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. تو جائعن، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے ایک پر کسرہ ہے تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. کیا بن گیا؟ جائعن. جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ نہیں، قلب ہوا ہے، جائعن تھا پھر کیا کر دیا؟ جگہ بدل دی، یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ، تو جائعن ہوا. اور پھر آگے پھر جائعن، یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا تو کیا بن گیا؟ جائین. یا بھی ساکن، آگے نون تنوین بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا. اور اجتماع ساکنین علی، اچھا اجتماع ساکنین علی حد ہی کسے کہتے ہیں؟ یہ میں بار بار چیزیں ذکر کرتا ہوں تاکہ خوب ازبر ہو جائیں. اجتماع ساکنین علی حد ہی کسے کہتے ہیں؟ کہ اول ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو، جیسے فارن. الف کیا ہے؟ مدہ، اور رائے اول کیا ہے؟ مدغم. اور یا خویصتن، تو اول ساکن کیا؟ یا، اور وہ تصغیر کی ہے، اور اگلا صاد کیا ہے؟ مدغم. تو اجتماع ساکنین علی حد ہی کسے کہتے ہیں؟ کہ اول ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی. اور اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اگر اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس حرکت دے دیتے ہیں، الساکن اذا حرک حرک بالکسر. تو لہذا جائعن سے کیا بن گیا؟ جائین بن گیا. یا بھی ساکن، نون بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا. اول یا جو ہے وہ حرف مدہ، تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ جائن. نون ابھی بھی باقی ہے، جائن. اور اس میں پھر لکھتے ہوئے بھی یا نہیں لکھتے، حمزہ کے نیچے دو زیریں ڈال دیتے ہیں، تنوین. سورج سمجھ میں آ گئی؟ جائن. اسی طرح ائمتن، اصل میں کیا تھا؟ یہ کس کی جمع ہے؟ امام کی. تو اصل میں یہ تھا ائمتن افعلتن. پھر میم کا میم میں ادغام کرنا ہے تو میم اول کی حرکت حمزہ کو دے دی اور میم کا میم میں ادغام کیا. کیا بن گیا؟ ائمتن امیمتن. یہ میم کے نیچے جو زیر ہے یہ حمزہ کو دے دی تو کیا بن گیا؟ ائمتن. پھر دو حمزہ جمع ہوئے اور ان میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ ائمہ. اور اگر دو حمزہ متحرک ہیں اور کسی ایک پر بھی کسرہ نہیں تو ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے. جیسے آوادم، یہ جمع ہے آدم کی، اصل میں کیا تھا؟ آدم. پھر ثانی کو واو سے بدل دیا آوادم. اسی طرح اوملو، اصل میں کیا تھا؟ اوملو. پھر اس کے بعد مصنف نے بتلایا کہ علماء صرف نے ذکر کیا ہے کہ یہ قانون دونوں میں سے اگر ایک پر کسرہ ہو تو ثانی کو یا سے بدلیں گے. اس صورت میں بھی وجوبی ہے اور واو سے بدلیں تب بھی وجوبی ہے، لیکن کہتے ہیں یا کی صورت میں یہ قانون وجوبی نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر ائمتن، اس میں ثانی حمزہ کو یا سے نہیں بدلا گیا. معلوم ہوا یہ قانون وجوبی نہیں. لیکن میں نے بتلایا تھا کہ عام مصنفین کیا فرماتے ہیں کہ یہ قانون یا والی صورت بھی وجوبی اور واو والی صورت بھی وجوبی ہے. صرف ائمہ کا لفظ جو ہے اس میں یہ قانون جوازی ہے، باقی ہر جگہ یہ قانون وجوبی ہے. اس کے بعد ایک اور قانون انہوں نے آپ کو بتلایا، حمزہ آ جائے واو یا یائے مدہ زائدہ کے بعد یا یائے تصغیر کے بعد. حمزہ کس کے بعد آئے؟ واو اور یا ہو، مدہ ہو اور زائدہ. واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ. اور یا تصغیر کے بعد آ جائے تو اس حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے. مقروءۃن، اصل میں کیا تھا؟ مقروءۃن. حمزہ آیا، کس کے بعد آیا؟ واو کے بعد. اور واو بھی کیسا ہے؟
مدہ ہے مقروءتن، اور واو کیا ہے زائدہ ہے، تو اس حمزہ کو واو کر کے واو میں ادغام جائز ہے مقروءتن۔ اور اسی طرح خطیتن، اصل میں کیا تھا خطیئتن، حمزہ آیا کس کے بعد آیا یا مدہ زائدہ کے بعد آیا، تو حمزہ کو بھی ماقبل کی جنس یعنی یا کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے، تو اس کو خطیتن پڑھنا بھی صحیح اور خطیئتن پڑھنا بھی صحیح۔ یا اسی طرح افیئسن، افیئسن حمزہ آیا اور کس کے بعد آیا یا کے بعد، یا تصغیر کے بعد آیا، تو حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام جائز ہے، تو کیسے پڑھیں گے افیئسن۔ پھر اس کے بعد ایک اور قانون انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر مفاعل کے الف کے بعد حمزہ آئے اور وہ حمزہ یا سے پہلے ہو، یعنی حمزہ کے بعد کیا آئے یا، الف مفاعل کے بعد کیا آئے حمزہ، اور حمزہ کے بعد کیا آئے یا، تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ کس سے بدلیں گے یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ الف مفاعل، مفاعل سے کیا مراد ہے جمع منتہی الجموع کا صیغہ جس میں الف سے پہلے کیا ہوں دو مفتوح، اور الف کے بعد کتنے حروف ہوں دو حروف ہوں، اور وزن سوری مراد ہے، وزن صرفی مراد نہیں، یعنی اس جیسی صورت ہو، زائد اور اصلی کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ تو لہذا اسی قانون کے تحت خطیئتن کی جمع کیا آئے گی خطایا، خطیئتن، اس کو لے کر جاؤ مفاعل کی وزن پر، وزن سوری پر، خطا، یہ خطیئہ میں کیا ہے خا طا یا اور حمزہ، تو اب کیا کرنا ہے خا اور طا کو الف سے پہلے لے آؤ اور یا اور حمزہ کو الف کے بعد لے جاؤ، تو کیا بن گیا خطا یہ ان، اور پھر یہ تو جمع منتہی الجموع ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو کیا پڑھیں گے خطا یہ او، تو یا آ گئی کس کے بعد آ گئی جی یا آئی طرف سے پہلے آئی اور الف جمع کے بعد، خطا یہ او پہ نظر رکھو نا، یا کس کے بعد آ رہی ہے الف جمع کے بعد، اور طرف سے پہلے ہے یا کنارے پر ہے یا کنارے سے پہلے ہے کنارے سے پہلے ہے، کنارے پر تو حمزہ ہے، تو لہذا اس یا کو کس سے بدلا، تو اس یا کو حمزہ سے بدلیں گے، تو کیا بن گیا خطائع، خطائع، دو حمزہ جمع ہوئے، دونوں متحرک ہیں، وہی جائن والا قانون لگے گا، تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے، کیا بن گیا خطائع۔ اب یہ والا قانون لگے گا جو ذکر ہو رہا ہے، حمزہ آیا کس کے بعد آیا خطائع، حمزہ کس کے بعد آیا الف مفاعل کے بعد، اور حمزہ کے بعد کیا ہے یا، تو حمزہ یا سے پہلے ہے اور الف مفاعل کے بعد، تو اس حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا مفتوحہ سے، تو کیا بن گیا خطائع، خطائع، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، ثانی دوسری یا جو ہے وہ متحرک ہے اور ما قبل والی یا پر کیا ہے فتحہ، تو ثانی یا کو الف سے بدل دیں گے، کیا بن گیا خطایا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگلا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن دوبارہ اس کو دیکھ لیں، دیکھیے بھائی کتاب پر قاعدہ، حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محذوف شود جوازن چون یسلو و قد افلح و یرمی یخاہ۔ تو یہ قاعدہ کیا ہے کہ حمزہ متحرکہ کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر، حمزہ متحرک آئے کس کے بعد آئے جی حرف ساکن کے بعد آئے، یسألو پہ ذرا نظر رکھو، یسألو حمزہ ہے متحرک اور ما قبل میں کیا ہے حرف ساکن، لیکن وہ ساکن کوئی حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے، مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے، سین حرف مدہ ہے، یسألو پہ نظر رکھیں، یسألو میں کیا ہے حمزہ
متحرک اور اس سے ماقبل سین کیا ہے؟ ساکن. تو اس طرح کی جو حمزہ ہو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں گے اور حمزہ کو حذف کریں گے جوازن. تو یسألو سے کیا بن گیا؟ یسألو. اور یہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں. لیکن اس میں کیا ضروری کہ حمزہ سے پہلے جو ساکن آ رہا ہے وہ کوئی حرف مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے اور یا تصغیر بھی نہیں، کیونکہ اگر حمزہ سے پہلے کیا آیا؟ حرف مدہ زائدہ آ گیا، واو یا تصغیر آ گئی، پھر تو حمزہ کو اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے. جیسے مقرووتن، افیسن اور خطیتن، ابھی قانون گزرا تھا. تو اس قانون سے فرق کرنے کے لیے بتلا دیا کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے ماقبل کیا ہو؟ ساکن ہو، لیکن وہ ساکن حرف مدہ زائدہ نہ ہو اور نیز یا تصغیر بھی نہ ہو. تو پھر اس حمزہ کی حرکت کس کو دینا؟ ماقبل کو، اور اس حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہے. لہذا یسألو میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یسألو. قد افلح، اس میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قد افلح. حمزہ گر گیا، حمزہ کی حرکت دال پر آ گئی، قد افلح. اور اسی طرح یرمی اخاہ، اس میں کیا پڑھنا جائز؟ یرمی یخاہ. حمزہ گر گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور تو مصنف نے اس کی 3 مثالیں دے دیں. مصنف بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ حمزہ متحرکہ چاہے وہ حرف اصلی ہو چاہے حرف زائد ہو، اور چاہے وہ ایک کلمے میں ہو چاہے 2 کلموں میں ہو، وہاں یہ قانون جاری کرنا جائز ہے. جیسے یسألو، یسألو میں حمزہ کیا ہے؟ اصلی ہے، تو اس کے حمزہ کی حرکت نقل کی سین کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا جوازن. تو کیا بن گیا؟ یسألو. یسألو پڑھنا بھی جائز اور یسألو پڑھنا بھی جائز. اسی طرح قد افلح، افلح میں یہ حمزہ اصلی ہے یا زائد ہے؟ زائد ہے. اکرم، افعل، تو زائد کے اندر بھی یہ اور قد حمزہ سے ماقبل ساکن ہے. قد افلح، وہ دال کیا ہے؟ وہ دوسرا کلمہ، اور افلح یہ جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، لیکن پھر بھی یہ قانون جائز ہے جاری کرنا. قد افلح، افلح کا حرکت کس کو دے دی؟ حمزہ کی حرکت دال کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، قد افلح. اور اسی طرح یرمی اخاہ، یرمی الگ کلمہ، اخاہ الگ کلمہ. یرمی کے آخر میں یا ساکن، اور یا یہاں کیا ہے؟ حرف مدہ ہے لیکن زائدہ نہیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ ماقبل میں مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے ورنہ خطیتن والا قانون لگے گا. تو یہ زائدہ نہیں، اس لیے یہاں پر اخاہ کے حمزہ کی حرکت یا کو دے دیں گے اور اس حمزہ کو گرا دیں گے. کیا بن گیا؟ یرمی یا خاہ. تو کئی مثالیں ذکر کی. بتلانا کیا چاہتے تھے کہ وہ حمزہ جس کی حرکت آپ نقل کر رہے ہیں چاہے وہ حرف اصلی ہو چاہے زائد ہو چاہے اسی کلمے میں ہو چاہے دوسرے کلمے میں ہو. اب آگے دیکھیے بھائی قاعدہ. در یارا و یورا و جملہ افعال رویت این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است. یہ گویا اسی قاعدے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی الگ قاعدہ نہیں. ہاں صرف فرق یہ ہے کہ ابھی بتایا یہ قاعدہ جوازی ہے، چاہے آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں، لیکن افعال رؤیت کے اندر یہ قاعدہ وجوبی ہے. کس کے اندر؟ افعال رؤیت. رؤیت جس کا مادہ کیا ہے؟ را، حمزہ اور یا. را، حمزہ اور یا. رؤیت رآ یرا. یرا اصل میں کیا تھا؟ یرآیو. رآ، رآ اصل میں کیا تھا؟ رآیا. توجہ ہے؟ رآیا. پھر رما کی طرح رمایا، پھر کیا کیا؟ یا متحرک ماقبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے، تو رما ہوا. ادھر بھی اسی طرح رآیا، یا متحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ رآ. اور آگے کیا ہے؟
यरअयु यफ्तहु, फतह यफ्तहु बाब है ना, तो यरअयु बनाई, कानून लगाइए, जमा, पहले फतहा वाला कानून देखते हैं, उसके बाद या जम्मे को देखते हैं सकील है या नहीं। सकील तो है ही, लेकिन पहले या वो मुतहर्रिक हो तो पहले ये देखा करो माकबल मफ्तूह है या नहीं। अगर मफ्तूह है तो अलिफ से बदलो, अगर मफ्तूह नहीं फिर जम्मे और कसरे को गिरा दो। सूरत समझ में आ रही है जी। तो या क्या है, यरअयु, या मुतहर्रिक माकबल फतहा, किससे बदला, अलिफ से, क्या बन गया, यरआ। फिर उसके बाद हमजा मुतहर्रिक, माकबल क्या है, हरफे साकिन है, और वो साकिन क्या हरफे मद्दा जायदा है, रा जो साकिन है वो हरफे मद्दा जायदा है, याए तस्गीर है, तो न वो हरफे मद्दा जायदा न याए तस्गीर, लिहाजा हमजा की हरकत किसको देंगे, रा को, और हमजा को क्या कर देंगे, हज़फ, क्या बन गया, यारा। और यसअलु में तो यसअलु पढ़ना जायज था, लेकिन यरआ में यारा पढ़ना ही वाजिब है। अगर किसी ने यरआ पढ़ा तो वो गलत है, क्योंकि ये हमने अरबों से कभी नहीं सुना उन्होंने यरआ कहा हो, वो हमेशा क्या कहते हैं, यारा। मालूम हुआ ये जो यसअलु वाला कानून बाकी लफ्जों में जवाजी, लेकिन अफ़आल रुयत के अंदर ये वुजूबी है। लिहाजा यरआ को हमेशा क्या पढ़ना है, यरा, और अगर कोई यरआ पढ़े वो गलत है भाई। तो ज़ाब्ता क्या हुआ कि यसअलु वाला कानून अफ़आल रुयत में वाजिब है। फिर दोहराओ, यसअलु वाला कानून अफ़आल रुयत में वाजिब है। और याद रखो, अभी आपको आगे बताएंगे अफ़आल रुयत, रुयत के जो अफ़आल हैं, यानी मुजारे मारूफ है, चाहे मुजारे मजहूल है, चाहे सुलासी मुजर्रद है, चाहे सुलासी मजीद फी है, इन सब के अंदर अमर है, नहीं है, सब में वाजिब है। तवज्जो है। लेकिन जो इसम है अस्माए मुश्तक्का, उनमें वाजिब नहीं। जैसे इसमें मफऊल हो गया जी, इसमें मफऊल है, इसमें ज़र्फ है, इसमें आला वगैरह, इन सब में ये कानून जायज है। अफ़आल रुयत में वाजिब और अस्माए रुयत में जायज है। बात समझ में आ रही है। और अफ़आल रुयत में क्यों वाजिब, कहते हैं कसरत इस्तेमाल की वजह से। ये अफ़आल बहुत इस्तेमाल होते हैं, और कसरत चाहती है तखफीफ को, लफ्ज को हल्का होना चाहिए। बार बार बोला जाता है, बार बार जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो लफ्ज हल्का फुल्का होना चाहिए, जुबान से आसानी से अदा हो जाए। तो अब आप मुझे बताइए, यारआ ये पढ़ना आसान है या यारा? तो लिहाजा कसरत इस्तेमाल किस चीज का तकाजा करती है, तखफीफ का, इसलिए इसमें हज़फ करेंगे। तो इसके जो अफ़आल हैं वो कसीरुल इस्तेमाल हैं, लेकिन जो इसके अस्मा हैं वो कसीरुल इस्तेमाल इतने नहीं, लिहाजा उनमें ये कानून जवाजी और अफ़आल में वुजूबी। हासिल कलाम क्या हुआ कि यसअलु वाला कानून अफ़आल रुयत में वाजिब है और अस्माए रुयत में जायज है। देखिए भाई, कायदा दर यारा व युरा, चाहे आप इसको एक को क्या पढ़ा, यारा, दूसरे को चाहे इसी का मजहूल पढ़ लें, योरा। यारा का मजहूल क्या आएगा, योरा। और चाहें तो ये दूसरे को आप बाबे इफ़आल पढ़ लें, दर यारा व यूरी। आरा यूरी बाबे इफ़आल है ना, वहां भी ये हमजा गिर जाए। असल में क्या था, यूरी, युरइयु। फिर या मुतहर्रिक माकबल फतहा है, नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं या मुतहर्रिक माकबल फतहा है, नहीं, तो फिर उसके बाद फिर या पर जम्मा सकील, उसको गिरा दिया, क्या बन गया, युरई। फिर उसके बाद क्या किया, हमजा मुतहर्रिक माकबल हरफे सही साकिन, तो हमजा की हरकत किसको दे दी, माकबल रा को, और हमजा को गिरा दिया, क्या बन गया, यूरी। तो इसको यूरी ही पढ़ेंगे, यूरी पढ़ना जायज नहीं। तो लिहाजा ये किताब में देखिए, दर यारा व यूरी,
چاہے آپ اس کو باب افعال کا مضارع پڑھ لیں اور چاہے اس دونوں کو مجرد سے پڑھ لیں. یرا کیا ہے؟ مضارع معروف. اور یورا کیا ہے؟ مضارع مجہول. تو چاہے آپ اس کو یوں پڑھ لیں در یارا و یورا، اور چاہے کس طرح پڑھ لیں در یارا و یوری. ایک کو مجرد پڑھ لیں، ایک کو ثلاثی مزید فی پڑھ لیں. تو کہتے ہیں در یارا و یورا، یا یوں پڑھیں در یارا و یوری و جملہ افعال رویت. اور رویت کے تمام افعال میں این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است. یہ قاعدہ وجوب کے طور پر مستعمل ہے، یعنی واجب ہے. نہ در اسماء مشتقہ از رویت، نہ کہ وہ اسماء جو مشتق ہوئے ہیں از رویت. کس سے؟ رویت سے. ان میں یہ قاعدہ وجوبی نہیں. پس در مرءن، اچھا مرءن ظرف پڑھا ہے آپ نے، مرءن کو کیا پڑھ سکتے ہو؟ مرءن حمزہ متحرک ما قبل را ساکن، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور حمزہ کو گرا دیں، کیا بن جائے گا؟ مرءن. حمزہ متحرک ما قبل را ساکن، حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ مارن. کیا بن گیا؟ مارن. لہذا ظرف میں مرءن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مارن بھی. تو کہتے ہیں پس در مرءن ظرف و مصدر میمی. بھئی آپ نے پڑھا ہے تو مرءن یہ ظرف بھی ہے اور یاد رکھیے مصدر میمی بھی ہے. اسی وزن پر رآ یرا رؤیت، رؤیت کا کیا معنی؟ دیکھنا. اور مرآ یہ بھی مصدر بھی اس سے آتا ہے، اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، جس کے شروع میں کیا ہے؟ میم زائدہ ہے. بھائی تو کہتے ہیں در مرن ظرف و مصدر میمی جو ہے وہ در مرآت آلہ. اور مرآت جو آلہ ہے، مرآت اس میں قانون لگاؤ، مرآت حمزہ ہے متحرک ہے اور ماقبل را ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں اور حمزہ کو حذف کر دیں، کیا بن گیا؟ میراتن. میراتن. تو کہتے ہیں ودر مرآتن اعلی، ودر مرئیون اس میں مفعول، اور مرئیون جو اس میں مفعول ہے جی، مرئیون میں کیا ہے؟ حمزہ متحرک اور ماقبل را ساکن، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز، کیا بن گیا؟ مریون. مریون. اب دوبارہ عبارت دیکھیے بھائی. پس در مرءن ظرف و مصدر میمی، کہتے ہیں مرءن جو ظرف اور مصدر میمی ہے، ودر مرآتن اعلی، اور اسی طرح مرآتن جو اس میں اعلی ہے، ودر مرئیون اس میں مفعول، اور مرئیون جو اس میں مفعول ہے، حرکت حمزہ بما قبل دادا، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ را حذف کردن جائز است، حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، نہ واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ افعال رؤیت میں یہ قانون وجوبی. سنائیے بھائی آرا یارا سے صرف صغیر سنائیے. رأى يرى رؤية فهو راء ورؤية يرى رؤية فذاك مرئي. لم يرى لم يرى لا يرى لا يرى لن يرى لن يرى الأمر من. راء لترى ليرى ليرى والنهي عنه. لا ترى لا ترى لا يرى لا يرى والظرف من. مرءا والجمع مراء والآلة من. مرءا مرآت مرآء والجمع مراء ومرائي. وفعل التفضيل المذكر منه أرآ والجمع أراء والمؤنث من. رؤيا رؤيات رؤن. شابش شابش. اب ماضی سنائیے بھائی. رآ رأيا رأوا رأت رأتا رأينا رأيت رأيتما رأيتم رأيت رأيتما رأيتن رأيت رأينا. شاباش. دیکھا بھائی بغیر تیاری کے آپ بہترین سنا رہے ہیں. یورا مجہول بھی سنا دو بھائی. یورا یورایان یرون ترا تریان یرین ترا تریان ترون ترین تریان ترین اوران اورا. شاباش. دیکھا خود بخود اعلالات کرتے چلے جا رہے ہیں بھائی. مضارع معروف سناؤ. یارا یرا یرایان یرون ترا تریان یرین ترا تریان ترون ترین تریان ترین اران را. مجہول سناؤ. یورا یورا یورایان یرون ترا تریان یرین ترا تریان ترون ترین تریان ترین اوران اورا. شاباش. اور امر جو ہے نا، امر میں آئے گا صرف را. امر کس سے بنتا ہے؟ مخاطب کے صیغوں سے. تو مضارع معروف یرا یریانی یرونا ترا تریانی یرینا ترا تریانی ترونا ترینا تریانی ترینا ارا نرا.
تو ترا سے بنے گا امر، شروع سے علامت مضارع تا گرا دی اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو کیا بنا؟ را، صرف را پر زبر ہے، صرف را ہے، را، یہ کیا ہے؟ امر۔ کس سے بنا؟ تارا سے، تارا سے۔ اگلا صیغہ کیا؟ تارایانی، اس سے کیسے بنے گا؟ شروع سے تا گری، آخر سے نون گر گیا، کیا بن گیا؟ رایا۔ اگلا صیغہ کیا؟ تاراؤنا، شروع سے تا گری، علامت مضارع جو ہے، اور آخر سے نون گرا، کیا بن گیا؟ رو، رو۔ اور اگلا صیغہ کیا ہے؟ تارینا، تو تا گری شروع سے اور آخر سے نون گر گیا، کیا بن گیا؟ رئی۔ اگلا صیغہ ترایانی، تا گری اور آخر سے نون گرا تو کیا بنا؟ رایا۔ اور اگلا صیغہ کیا ہے؟ ترینا، یہاں شروع سے تا گری اور آخر سے نون نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون ضمیر ہے، جمع مؤنث والا نون جو ہے، تو کیا بن گیا؟ رینا، رینا۔ تو امر کی گردان کیسے ہوئی؟ را، رایا، رو، ری، رایا، رینا۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ جی سنائیے امر کی گردان۔ را، ریا، رو، ری، ریا، رینا۔ شاباش، شاباش۔ اچھا، اب باب افعال سے بھی ارا یوری صرف صغیر سنائیے بھائی۔ ارا یوری اراءۃ فومر ان و اری یرا اراءۃ فذاک مرء لم یری لم یرا لا یری لا یرا لن یری لن یرا الامر من اری لترا لیری لیرا والنهی عن لا تری لا ترا لا یری لا یرا والظرف من مرء مرءیان۔ شاباش۔ ماضی سناؤ بھائی۔ ارا، جی۔ ارا، اریا، ارو، ارت، ارتا، ارینا، اریتا، اریتما، اریتم، اریتی، اریتما، اریتن، اریتو، ارینا۔ اوریا، 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 اورو، اوریت، اوریتا، اورینا، اوریتا، اوریتما، اوریتم، اوریتی، اوریتما، اوریتن، اوریتو، اورینا۔ یوری مضارع سناؤ۔ یوری، یوریان، یورون، توری، توریان، یورینا، توری، توریان، تورون، تورینا، توریان، تورینا، اورین، اوری۔ شاباش۔ مجہول سناؤ۔ یورا، یورا، یوریان، یورون، ترا، تریان، یورینا، ترا، تریان، ترون، تورینا، توریان، تورینا، اوران، اورا۔ امر سناؤ بھائی۔ اری، اری، اریا، ارو، اری، اریا، ارینا۔ اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا۔ جی پھر سناؤ۔ اری، اریا، ارو، اری، اریا، ارینا۔ شاباش۔ نہیں سناؤ۔ لا تری، لا تریا، لا ترو، لا تری، لا تریا، لا ترینا۔ شاباش، شاباش۔ تو ضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ یہ یسلو والا قانون ویسے تو جوازی ہے لیکن افعال رؤیت کے اندر یہ قانون وجوبی ہے، البتہ اسماء رؤیت کے اندر یہ قانون وجوبی نہیں ہے۔ اور افعال رؤیت چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی، ہر جگہ یہ قانون وجوبی لگے گا افعال میں۔ آگے دیکھیے بھائی، قاعدہ حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد درا بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است۔ اچھا بھائی ادھر دیکھیے بھائی، یہ قانون سمجھ لیں۔ حمزہ متحرکہ آئے اور اس کا ماقبل حرف بھی متحرک ہو، حمزہ ہو اور وہ کیا ہو؟ متحرک ہو، اور ماقبل والے حرف پر بھی حرکت ہو، ماقبل والا حرف بھی کیا ہو؟ متحرک۔ ابھی پڑھا نا، حمزہ متحرک کے ماقبل حرف ساکن آئے تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دینا جائز، اور اگر ماقبل والا حرف بھی متحرک ہے، حمزہ بھی متحرک اور ماقبل والا حرف بھی متحرک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماقبل میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور حرف ہونا چاہیے۔ تو حمزہ متحرکہ آیا اور ماقبل میں بھی کوئی حرف متحرک ہے علاوہ حمزہ کے، تو یہ جو حمزہ متحرک ہے اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ کیا جائز ہیں؟ کیا ضابطہ ذکر ہوا کس میں؟ جی حمزہ
متحرک، ما قبل میں حرف جو ہے وہ بھی، لیکن وہ حمزہ نہیں، ما قبل والا حمزہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حمزہ جو ہے اس کے اندر کیا جائز ہے؟ بین بین قریب بھی جائز اور بین بین بعید بھی جائز. بین کا معنی ہوتا ہے نا بیچ میں، درمیان میں، تو اس میں بین بین قریب بھی جائز ہے اور بین بین بعید بھی جائز. اب بین بین قریب کسے کہتے ہیں اور بین بین بعید کسے کہتے ہیں؟ بھئی اچھی طرح سمجھ لیں. بین بین قریب یہ ہے کہ ایک ہے حمزہ کا مخرج. حمزہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ اقصی حلق، حلق کے نچلے حصے سے. جی اکرما، اکرما، ذرا آپ اپنے گلے کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھیں اور پڑھیں اکرما. محسوس ہو رہا ہے حمزہ یہاں سے ادا ہو رہی ہے. اکرما یہ ہے حمزہ کا مخرج بھائی. اور ایک ہے حمزہ کی حرکت. حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہو. حمزہ پر زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی، پیش بھی. تین حرکتیں تینوں ہو سکتی ہیں نا. اور ہم پر فتحہ ہو تو فتحہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف. اور اگر حمزہ پر پیش ہو تو پیش کے موافق حرف علت کون سا ہے؟ واو. اور اگر حمزہ پر زیر ہو تو زیر کے موافق حرف علت کون سا ہے؟ یا. بین بین قریب یہ ہے، توجہ ہے، بین بین قریب یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. کس میں؟ ایک تو حمزہ کا مخرج. فرض کرو حمزہ پر ہے زبر. حمزہ پر کیا ہے؟ قانون کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حمزہ متحرک آیا اور ماقبل حرف بھی کیا ہے؟ متحرک ہے. علاوہ کس کے؟ حمزہ کے. یعنی دو حمزہ نہیں ہے. تو ایک حمزہ ہے اور ماقبل حرف بھی متحرک، حمزہ بھی متحرک اور ماقبل حرف بھی متحرک. تو اس حمزہ میں بین بین قریب بھی جائز اور بین بین بعید بھی. بین بین قریب یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج میں اور اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے، مثلا حمزہ پر زبر ہے تو حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت کون سا؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح الف ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حمزہ اور الف دونوں اکٹھے ادا ہو رہے ہیں. نہ پوری طرح حمزہ ہے نہ پوری طرح الف. کچھ حمزہ ادا ہو رہا ہے تو کچھ الف ادا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بین بین. دیکھو درمیانی حالت ہے، نہ پورا الف نہ پورا حمزہ. اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو تو زیر کے موافق کیا ہے؟ یا. تو ایک ہے حمزہ کا مخرج، ایک ہے یا کا مخرج. حمزہ کو اس طرح ادا کرنا کہ یہ حمزہ اور یا کے حرکت کے بیچ میں ہو. یعنی کچھ یا کی آواز ہو تو کچھ حمزہ کی آواز ہو. دونوں کے مخرج کے بیچ میں اس کو ادا کرنا. یہ ہے بین بین قریب. یا حمزہ پر کیا ہو؟ ضمہ ہو، پیش ہو. تو ضمہ کے مناسب کون سا حرف علت ہے؟ واو. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. یعنی نہ تو پوری طرح واو ہو اور نہ پوری طرح حمزہ. یوں کہو کچھ حمزہ ہو تو کچھ واو ہو. یہ ہے بین بین قریب. بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. توجہ ہے، زبان سے دوہراؤ بھائی. کس کو؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. اگر حمزہ پر زبر ہے تو اگر کیا ہو حمزہ پر زبر تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے؟ حمزہ اور الف کے مخرج کے بیچ میں. اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے؟ حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ میں. اور اگر حمزہ پر پیش ہو تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے؟ حمزہ اور واو کے مخرج کے بیچ میں. یعنی کچھ حرکت، کچھ آواز حمزہ کی ہو تو کچھ اس حرف کی آواز ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے بین بین قریب. بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ پھر کہو. حمزہ کو اپنے مخرج
اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. اور ایک ہے بین بین بعید. بین بین بعید یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل میں جو حرف ہے وہ بھی تو متحرک ہے، اس کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا آگے ایک لفظ آئے گا سئیمہ. کیا لفظ آئے گا؟ سئیمہ. ماضی کا صیغہ ہے اکتا جانا. اکتا جانا کسی چیز سے دل بھر جانا، دل کا اچاٹ ہو جانا. تو سئیمہ اس حمزہ میں حمزہ متحرک ہے اور ماقبل سین بھی کیا ہے؟ متحرک. تو اس حمزہ میں بین بین قریب بھی جائز اور بین بین بعید بھی جائز. بین بین قریب کیا ہے؟ کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کا جو مخرج ہے اس کے بیچ میں ادا کرنا. تو کس کے بیچ میں ادا کریں گے؟ حمزہ کو حمزہ کا مخرج اور حمزہ پر حرکت کون سی ہے؟ سئیمہ کسرہ، اور کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اس کو کہیں گے بین بین قریب. اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. توجہ ہے؟ اور بین بین بعید یہاں کیا ہوگا؟ اب حمزہ کی حرکت نہیں دیکھنی، ماقبل والے حرف کی حرکت دیکھنی ہے. اور سئیمہ میں سین پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل سین پر کیا ہے؟ زبر. اس کے موافق حرف علت کیا؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا کیا تو یہ بین بین بعید ہو جائے گا. سئیمہ میں بین بین قریب کیا ہے؟ حمزہ کو کس کے مخرج میں ادا کریں؟ سئیمہ میں. بین بین قریب کس میں؟ بین بین قریب اپنے مخرج میں اور زبان سے کہ زبانیں بند کیوں ہیں؟ 6 دفعہ تو میں نے یہ جملہ دہرایا ہے. زبان کیوں نہیں حرکت کرتی؟ ایک حمزہ کا مخرج ہے، ایک جو اس پر حرکت ہے اس کے موافق جو حرف علت ہے کون؟ جی کوئی مشکل بات ہے؟ ایک کیا ہے حمزہ کا اپنا مخرج ہے، دوسرا کس چیز کا مخرج ہے؟ جی حمزہ کے موافق یہ کون سا کس چیز کا مخرج ہے؟ حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے. پھر دوہراؤ. ہاں ایک حمزہ کا مخرج، ایک حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے، ان دونوں مخرجوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے. حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. اور بین بین بعید کیا ہے؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سئیمہ بین بین قریب کیا ہوگا؟ اس میں حمزہ کو کہاں سے ادا کیا؟ اپنا مخرج اور کون سا مخرج؟ حمزہ پر حرکت کون سی؟ کسرہ. کسرہ کے موافق کیا؟ یا کا مخرج. حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرو. یہ کیا ہے؟ بین بین قریب. اور سئیمہ اس میں بین بین بعید کیا ہوگا؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل کیا ہے؟ سین. اور سین پر کیا ہے؟ فتحہ. اور فتحہ کے موافق حرف علت کیا؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرو. یہ کیا ہو جائے گا؟ بین بین بعید ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آپ دیکھیے کتاب میں عبارت. قاعدہ: حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد، حمزہ متحرکہ اگر متحرک حرف کے بعد ہو، درا بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است.
تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں. خواندن حمزہ اب بتلائیں گے آگے کہ بین بین قریب کسے کہتے ہیں اور بین بین بعید. آپ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں. بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. یہی بیان کر رہے ہیں. خواندن حمزہ، حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود و مخرج حرف علت، اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں. میان کا کیا معنی؟ بیچ. کہ حمزہ، پھر سنو، خواندن حمزہ، حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود، اپنے مخرج کے بیچ اور مخرج حرف علت، اور حرف علت کے مخرج کے، یعنی اپنے اور حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا. نہ اپنے مخرج میں پڑھنا ہے نہ حرف علت کے مخرج میں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں پڑھنا ہے. یہ معنی ہے کہ خواندن حمزہ، حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود و مخرج حرف علت، حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں، کہ وفق حرکتش باشد، کہ جو اس کی حرکت کے موافق ہو. وفق حرکتش باشد، جو اس حمزہ کی حرکت کے موافق ہو، اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا. بین بین قریب، بس یہ بین بین قریب ہے. و میان مخرج او و مخرج حرف علت، اور حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا، کہ وفق حرکت ما قبل، جو وہ حرف علت جو کس کے موافق ہو؟ وفق حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کے موافق ہو، ان کے بیچ میں پڑھنا. بین بین بعید، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. پھر دوہراؤ. بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا. یعنی اگر حمزہ پر زبر ہے تو ایک حمزہ کا مخرج اور ایک زبر کے موافق کیا؟ الف. تو حمزہ کو اس طرح پڑھو کہ حمزہ اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا ہو، نہ پوری حمزہ نہ پورا الف. یہ یوں کہو، کچھ حمزہ اور کچھ الف. اور بین بین بعید کیا؟ اپنے مخرج اور ما قبل والا جو حرف ہے اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کا جو مخرج ہے ان دونوں کے بیچ میں. ما قبل والے پر اگر زیر ہے فرض کرو اور حمزہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو زبر کو نہیں دیکھنا، ما قبل والے زیر کو دیکھنا ہے. حمزہ کا مخرج اور زیر کے موافق کیا؟ یا. تو اب حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے. آگے دیکھیے. وہ بین بین را تسہیل ہم گویند، اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. تو کہیں پر اگر بین بین کا لفظ آ جائے یا کہیں پر تسہیل کا لفظ آ جائے، دونوں کا ایک معنی. بین بین کا دوسرا نام کیا؟ تسہیل. یعنی ایک ہو گئی تسہیل قریب اور ایک ہو گئی تسہیل بعید. مثال اس کی، مثال جیسے سأل، سئم، لؤم. جی سأل، حمزہ کیا ہے؟ متحرک، اور ما قبل حرف بھی کیا ہے؟ متحرک. تو اس حمزہ میں بین بین قریب بھی جائز اور بعید. اچھا، بین بین قریب پہلے ہم کرتے ہیں. ایک تو حمزہ کا مخرج، اور حمزہ پر حرکت کون سی؟ فتحہ، اور اس کے موافق حرف علت کیا؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا. اگر یہاں حمزہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ سأل. غور کرو ذرا، دیکھو میں ادا کر رہا ہوں. سأل، میں حمزہ پڑھ رہا ہوں، ابھی تسہیل نہیں کر رہا، بین بین نہیں کر رہا ابھی. سأل، حمزہ پڑھ رہا ہوں. اچھا، اگر اس جگہ الف ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ سال. دونوں مخرجوں پہ ذرا غور کرو. حمزہ حلق کے آخری حصے سے، جو گلے کا آخری حصہ ہے نیچے سینے کی طرف، وہاں پر ذرا انگلی رکھیں. سأل، دیکھو حمزہ یہاں ادا ہو رہا ہے. سأل، اور الف ذرا ادا کرو. سالا، سالا، الف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ جی سالا.
حمزہ کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، حلق کا آخری حصہ نیچے کی طرف بھائی، سینے کی طرف، جبکہ الف کا بھی یہی مخرج ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ کا بھی یہی مخرج اور الف کا بھی یہی مخرج، تو ان کو دونوں کے بیچ میں سے جو حمزہ اور الف کا مخرج ہے، ان دونوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا، یعنی نہ تو پوری طرح الف ہو نہ پوری طرح حمزہ ہو، بین بین درمیانی صورت اختیار کر لینا، اس کو کہتے ہیں بین بین قریب. الف اور حمزہ کے مخرج کا پتہ چل رہا ہے؟ ان کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا ہے. اب اس طرح ادا کرو، نہ تو سآلہ ہو، دیکھو سآلہ تو پورا حمزہ ہے، اور سالہ یہ تو پورا الف ہے، نہ تو پورا نہ الف ہو نہ پورا حمزہ ہو. سالہ حمزہ تھوڑا سادہ ہونا چاہیے، قاری کسی قاری سے مشق کرنی پڑے گی. سالہ سالہ حمزہ معمولی سا حمزہ ادا ہونا چاہیے. سالہ 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 معمولی سا حمزہ اور معمولی سا الف. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ مشق کرنی پڑے گی کسی ماہر قاری سے، پھر ہی آپ اچھی طرح ادا کر سکیں گے. سالہ ویسے تو کیا تھا؟ سالہ، میں سالہ پڑھ رہا ہوں. سالہ سالہ تھوڑا سا حمزہ ہے، تھوڑا سا حمزہ ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور یہاں بین بین بعید بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ ماقبل سین پر بھی زبر ہے، حمزہ پر بھی زبر تھی تو الف اور حمزہ کے درمیان ادا کیا. ماقبل سین پر بھی زبر ہے تو اس کے موافق بھی الف ہے، تو حمزہ کو اپنے اور الف کے درمیان ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ بین بین قریبی اور بعید. سائمہ، جی یہاں بین بین قریب کیا ہوگا؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ میں ادا کرو. اچھا ذرا حمزہ پڑھو. سائمہ، ذرا یا پڑھو. سیمہ سیمہ. تو ایک ہے حمزہ کا مخرج، ایک ہے یا کا مخرج، اور یا کا مخرج کیا؟ وسط لسان ہے، زبان کا درمیان. دیکھو آپ پڑھ کے دیکھو. سیمہ سیمہ، دیکھو زبان کے درمیان سے یا ادا ہوتی ہے. تو نہ سیمہ پڑھنا ہے نہ سیمہ پڑھنا ہے، نہ یا اور نہ حمزہ، بین بین پڑھو. سیمہ سیمہ سیمہ، تھوڑا سا حمزہ ہو، سیمہ، اور کچھ یا ہو. یہ کیا ہے؟ بین بین قریب. اور ماقبل میں سین پر کیا؟ زبر. تو حمزہ کو اپنے مخرج میں اور الف کے مخرج کے بیچ پڑھو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بین بین بعید ہو جائے گا. اسی طرح لؤمہ، حمزہ پر کیا ہے؟ ضمہ. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے بیچ پڑھو. واو جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. واو واو ادا کر کے بھی دیکھ لیں. واو دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اچھا اس کو ذرا حمزہ کے ساتھ پڑھو. لؤمہ. اس کو واو کے ساتھ پڑھو. لؤمہ. دیکھو واو ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے. لؤمہ. تو اب اس طرح ادا کرو کہ نہ پورا واو ہو نہ حمزہ ہو. لؤمہ لؤمہ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ کچھ حمزہ اور کچھ واو. اچھا بھائی، سألہ میں کیا بتلایا؟ بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں ایک ہی ہیں، دونوں، کیونکہ حمزہ پر بھی فتحہ اور ماقبل پر بھی فتحہ ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. در سألہ ہر دو بین بین، دونوں جو بین بین ہیں، حمزہ در مخرج خود و الف خواندہ خواہد شد. یہاں واو ہونا چاہیے الف سے پہلے. حمزہ در مخرج خود و الف، حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں خواندہ خواہد شد، اس کو پڑھا جائے گا، اپنے اور الف کے مخرج کے بیچ میں پڑھا جائے گا. چہ خود حمزہ ہم مفتوح است و ما قبلش ہم مفتوح، کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور و ما قبلش ہم مفتوح، اور اس کا ما قبل بھی مفتوح. و در سائمہ، سائمہ میں بھائی بین بین قریب کیا ہوگا؟ کس کے بیچ میں؟ حمزہ اور یا. اور بین بین بعید کیا ہوگا؟
حمزہ اور الف کے بیچ میں، یہی بیان کر رہے ہیں. ودر سئیما در بین بین قریب میان مخرج یا و حمزہ، بین بین قریب جو ہے یا اور حمزہ کے مخرج کے بیچ میں. ودر بعید اور بین بین بعید میں میان مخرج الف و حمزہ، الف اور حمزہ کے مخرج کے بیچ میں. ودر لؤما، جی لؤما میں بتائیے بین بین قریب کہاں ہوگا؟ و اور حمزہ کے بیچ. اور بین بین بعید کہاں ہوگا؟ الف اور حمزہ کے بیچ. یہی بیان کر رہے ہیں. در لؤما میان مخرج و حمزہ بین بین قریب، و اور حمزہ کے مخرج کے بیچ جو ہے یہ بین بین قریب ہے. و میان مخرج الف و حمزہ بعید، اور الف اور حمزہ کے مخرج کا بیچ جو ہے یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے. و بعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است، اور الف کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس میں بین بین قریب جائز ہے. یہ الگ بات بتلا رہے ہیں. الف کے بعد کیا آئے؟ الف کے بعد حمزہ آئے تو اس میں بین بین قریب جائز ہے. کس میں؟ ہاں الف کے حمزہ کے بعد نہیں، حمزہ اگر کس کے بعد آئے؟ الف کے بعد بین بین قریب تو جائز ہے، لیکن بین بین بعید نہیں جائز. بین بین بعید کیوں نہیں جائز؟ جیسے سا آلہ جی، یہاں حمزہ میں بین بین قریب تو جائز ہے، بعید جائز نہیں. قریب کیوں جائز؟ کیونکہ حمزہ کو کس کے مخرج کے بیچ پڑھیں گے؟ اپنی حرکت اور حمزہ کے بیچ. اور بین بین بعید کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ماقبل میں الف ہے، اور الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت ہی نہیں آ سکتی. جبکہ بین بین بعید میں تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور وہ یہاں پر نہیں. تو یہ معنی ہے وبعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است، اور الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے. قاعدہ الگ ضابطہ ذکر کر رہے ہیں آگے. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. حمزہ استفہام چون بر حمزہ در آیت چون انتم درا جائز است کہ ثانیہ را بحرفے کے قاعدہ تخفیف مقتضی باشد بدل کنند. اچھا بھائی، حمزہ استفہام ایسے لفظ پر داخل ہو گیا جس کے شروع میں پہلے ہی حمزہ تھا. جیسے انتم کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ. اس کے شروع میں حمزہ استفہام آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنے کے لیے عربی میں حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے. ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو یہ حمزہ کس لیے؟ استفہام کے لیے. ازید. تو یہ حمزہ جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے ہی حمزہ تھا، جیسے انتم کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ، اس پر حمزہ استفہام آ گیا تو کیا بن گیا؟ انتم. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں تین طرح اس کو پڑھنا جائز ہے. تین طرح پڑھنا جائز ہے. ایک تو یہ انتم، دو حمزہ متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک پر اگر کسرہ ہو تو ثانی کو کس سے بدلتے ہیں؟ یاس. لیکن یہاں تو کسی ایک پہ بھی کسرہ نہیں، تو پھر ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے. تو کیا پڑھیں گے؟ اونتم. اونتم. تو اونتم پڑھنا بھی اس کے اندر جائز، یعنی وہ جائن اور اومیلو والا قانون لگانا بھی جائز. اور نیز اس میں تسہیل قریب اور بعید بھی جائز ہے. تسہیل قریب اور بعید بھی جائز ہے. تسہیل قریب کیا؟ کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کر. اور تسہیل بعید کیا؟ کہ حمزہ کو اپنے حرکت اور ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں سے ادا کرنا. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درمیان میں ایک اور الف لے آئیں. انتم، ایک الف درمیان میں لے آؤ. انتم. انتم. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی صورتیں؟ تین. کیا؟ ایک تو اومیلو والا قانون بھی لگا سکتے ہیں. کب؟ جب حمزہ استفہام آئے. کس پر؟
بھائی اوملو اور اوادمو والا قانون تو وہاں لگتا تھا نا جب دو حمزہ متحرکہ ایک ہی کلمے میں آتے تھے، اور یہاں تو حمزہ استفہام الگ کلمہ جو داخل ہو رہا ہے، اور دوسرے لفظ کے شروع میں بھی کیا ہے؟ حمزہ. تو پھر اب تین طرح پڑھنا جائز. کیا؟ اوملو یا جائن والا قانون بھی لگا سکتے ہیں، اور بین بین قریب اور بعید بھی جائز. اور تیسرا کیا کہ درمیان میں ایک الف درمیان میں لے آؤ دونوں کے، انتم، یہ بھی جائز. لیکن اس میں یاد رکھنا کہ یہ جس لفظ پر حمزہ استفہام آیا ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے. انتم یہ حمزہ وصلی نہیں ہے. سورج سمجھ میں آ رہی؟ حمزہ استفہام داخل ہوا، کس پر داخل ہوا؟ ایسے لفظ پر جس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ. لیکن یہ حمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے. اگر حمزہ وصلی ہو پھر آپ پڑھیں گے اور کتابوں کے اندر، اگر حمزہ استفہام آیا اور آگے اگلے لفظ کے شروع میں بھی حمزہ، لیکن وہ حمزہ کون سا ہے؟ وصلی ہے. تو پھر حمزہ وصلی میں تین صورتیں ہیں، یا اس پر ضمہ ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا فتحہ. حمزہ وصلی آیا، اس پر کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ وہ جو حمزہ وصلی ہے اس پر زبر ہوگی، زیر ہوگی، یا پیش. اگر اس پر پیش یا زیر ہوئی تو گر جائے گا، اور اگر اس پر زبر ہوئی تو پھر وہ الف سے بدل جائے گا. جیسے الآن، یہ شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، اس پر اب ایک حمزہ استفہام لے آؤ. حمزہ وصلی پر کیا ہے؟ زبر. تو پھر اس کو الف سے بدل دیں گے. اور کیسے پڑھیں گے؟ الآن. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یہ حمزہ وصلی پر پیش یا زیر ہوئی تو پھر اس کو گرا دیں گے. جیسے اطلبا مثلا. کیا ہے؟ اطلبا. شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل. اس پر حمزہ استفہام لے آؤ تو ثانی حمزہ گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اطلبا. ضابطہ کیا ہوا کہ اگر حمزہ استفہام کسی ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے سے ہی حمزہ موجود ہو، تو اگر وہ حمزہ وصلی نہیں ہے تو پھر اس میں کتنی صورتیں جائز؟ تین صورتیں. ایک صورت کیا کہ آپ جائن یا اوملو والا قانون لگا دیں، یا آپ اس میں کیا پڑھ لیں؟ تسہیل کر لیں، بین بین کر لیں، یا آپ کیا کریں؟ درمیان میں ایک اور الف لے آئیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور الف لے آئیں. اور اگر دوسرے لفظ کے شروع میں جو حمزہ تھا وہ حمزہ وصلی ہے، اور اس حمزہ وصلی پر کیا آیا؟ حمزہ استفہام. تو پھر دیکھیں گے اس حمزہ وصلی پر فتحہ ہے، ضمہ ہے، یا کسرہ. اگر فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلو؟ الف سے. جیسے الآن. اور اگر ضمہ یا کسرہ ہے تو اس کو گرا دو. جیسے اطلبا، اس پر کیا آیا؟ حمزہ استفہام. تو اطلبا کا اپنا حمزہ گر جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ اطلبا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ لہذا آپ کوئی صیغہ دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ مکسور ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ حمزہ مفتوح آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ استفہام ہے اور حمزہ وصلی گر چکا ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا اکتسابہ کے بجائے کہیں لکھا ہوا ہے اکتسابہ. کیا لکھا ہے؟ اکتسابہ. آپ سمجھ گئے کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ حمزہ استفہام ہے، اور اکتسابہ کا اپنا حمزہ گر چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے ابھی کتاب میں بھائی قاعدہ حمزہ استفہام چونبر حمزہ در آید. حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جائے
چون انتم درا جائز است تو اس کے اندر جائز ہے کہ ثانیہ را بحرفے کے قاعدہ تخفیف مقتضی باشد بدل کنند، کہ دوسرے حمزہ کو اس حرف کے ساتھ کہ قاعدہ تخفیف جس کا تقاضا کر رہا ہو بدل کنند، اس کو بدل دیں. پس در انتم اونتم سازند، تو پس انتم میں اونتم بنا لیں گے. ساختن کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو اونتم بنا لیں گے. و جائز است، اور دوسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ را تسہیل کنند، کہ حمزہ میں تسہیل کر دیں، قریب یا بعید، قریب یا بعید. و جائز است، اور تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ میان حمزتین الف متوسط بیارن، کہ دونوں حمزوں کے درمیان ایک الف متوسط لے آئیں، یعنی بیچ میں ایک الف لے آئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ الف متوسط بیارن، درمیان میں ایک الف لے آئیں گے. انتم گوین، تو انتم کہیں گے. اچھا دیکھیے بھائی، اب آگے آسان باتیں ہیں، توجہ سے. جی مشکل باتیں گزر گئیں بھائی، توجہ ہے. آگے دیکھیے بھائی، قسم دوم درگردان ہے محموز. دوسری قسم درگردان ہے محموز، محموز کی گردانوں کے بارے میں. گردان میں نے بتلایا تھا بھائی، فارسی میں جمع کے لیے آخر میں ہا کا لفظ بڑھاتے ہیں. ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب، کئی کتابیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ کتاب ہا. کئی قلم تو کیا کہیں گے؟ قلم ہا. اسی طرح یہاں بھی آیا گردان ہا، یعنی گردانے. قسم دوم در گردان ہائے محموز. دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بارے میں. محموز فا از باب نصارہ، پہلے کیا ہے؟ محموز الفا باب نصارہ سے. الاخذ گرفتن، اخذ کا معنی ہے گرفتن، پکڑنا، لینا. اخذ یأخذ اخذا فهو آخذ واخذ یؤخذ اخذا فهو ماخوذ. الامر منه خذ والنهی عنه لا تأخذ. الظرف منه مأخذ والآلة منه میخذ میخذة میخاذ. وتثنیتهما مأخذان ومیخذان والجمع منهما مآخذ ومآخیذ. افعل التفضیل منه آخذ والمؤنث منه اخذا. وتثنیتهما آخذان واخذیان والجمع منهما آخذون وآواخذ واخذ واخذیات. چلیے بھائی، اخذا سے صرف صغیر سنائیے، جیسے آپ نے ابواب الصرف میں پڑھا اسی طریقے کے مطابق. أخذ يأخذ أخذا وآخذ وأخذ يؤخذ أخذا فذاك مأخوذ. لم يأخذ لم يؤخذ لا يأخذ لا يؤخذ لن يأخذ لن يؤخذ. الأمر من خذ لتؤخذ ليأخذ ليؤخذ والنهي عن لا تأخذ لا تؤخذ لا يأخذ لا يؤخذ. والظرف من مأخذ والجمع مآخذ والآلة من مأخذ مأخذة مأخاذ والجمع مآخذ ومآخيذ. وأفعل تفضيل المذكر من آخذ والجمع آخذ والمؤنث من اخذیات اخذ. تو یہ باب جو ہے، اس میں یہ باب اخذا یأخذ، یأخذ میں پھر حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا، یعنی الف سے بدلنا بھی جائے. یاخذ، یأخذ کے ساتھ بھی گردان کر سکتے ہیں. اور یاخذ کیسے ہوگی؟ یاخذ یاخذان یاخذون تاخذ تاخذان یاخذن تاخذ تاخذان تاخذون تاخذین تاخذان تاخذن. اور چاہے تو حمزہ کے ساتھ پڑھیں، یاخذ یاخذان یاخذون تاخذ تاخذان یاخذن تاخذ تاخذان تاخذون تاخذین تاخذان تاخذن. آخذ ناخذ، آخذ یہاں تو وجوبی ہے نا، دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں. اخذ، اس کو اخذ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اخذ. باقی جگہ حمزہ پڑھیں گے، لیکن یہاں آ کر آمنہ والا قاعدہ لگے گا، اور آمنہ والا قاعدہ وجوبی ہے. کیا ہے؟ تو اخذ نہیں پڑھ سکتے. ہاں باقی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں، یأخذ یأخذان یأخذون تأخذ تأخذان تأخذون تأخذین تأخذان تأخذن.
آخذو نأخذو، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی جگہ حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن متکلم کے صیغے میں جب دو حمزہ جمع ہو گئے اور دوسرا ساکن ہے تو آمنہ والا قانون لگے گا، اور آمنہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آمنہ پڑھنا واجب ہے، آمنہ نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب پر امر این باب کے خود آمدہ برخلاف قیاس است، کہتے ہیں اس باب کا امر جو کہ خود آمدہ، جو کہ خود آیا ہے، برخلاف قیاس است، یہ کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے، یعنی کسی قانون کے مطابق یہ تبدیلی نہیں ہوئی، خلاف القیاس ہے، خلاف قانون ہے۔ قیاس مقتضی آبود، قیاس اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اوخذ میں آمد، کہ کیا آنا چاہیے تھا؟ کہ اوخذ میں آمد، کہ اوخذ آتا بھائی۔ آخذا یاخذو، امر بنانا ہے، کس صیغے سے بنائیں گے؟ مضارع کے حاضر کا صیغہ تأخذو، تأخذو سے شروع سے علامت مضارع گرا دی، تأخذو کے شروع سے علامت مضارع گرا دی اور آخر میں جزم دیا، سکون دیا، تو شروع میں حمزہ ساکن آیا تو لہذا کیا لے آئیں گے؟ حمزہ وصل، اور باب نصرہ ہے تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ مضموم، تو کیا بن گیا؟ اوخذ، تو دو حمزہ جمع ہوئے اور ثانی کیا ہے؟ ساکن، تو اس کو ماقبل حمزہ کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب۔ آمنا اومنا والا قانون کیا ہے؟ واجب، تو کیا بن گیا؟ اوخذ، تو قانون تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو اوخذ ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف القیاس ہم نے عربوں سے صرف خذ سنا ہے، اوخذ کبھی بھی نہیں سنا، معلوم ہوا یہ وجوبی ہے، آپ اوخذ نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ خذ، تو خذ خلاف القیاس ہے، اور قیاس کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اوخذ۔ تو کہتے ہیں امر این باب کے خود آمدہ برخلاف قیاس است، اس باب کا امر جو کہ خود آیا ہے وہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس مقتضی آبود، قیاس اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اوخذ میں آمد، کہ کیا آتا؟ کہ اوخذ آتا بابدال حمزہ دوم بواو، دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ بدلتے ہوئے اوخذ، اصل میں کیا تھا؟ اوخذ، دوسرے حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے۔ کیوں بدلا؟ کیونکہ ماقبل میں کیا تھا؟ ضمہ تھا، یعنی اومینا والا قانون لگا، وہی بیان کر رہے ہیں بابدال حمزہ دوم بواو، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلتے ہوئے بقاعدہ اومینا، کس قاعدے کے مطابق؟ اومینا والے قاعدے سے دوسرے حمزہ کو واو سے بدلتے ہوئے اوخذ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ آیا نہیں، لہذا اوخذ نہیں پڑھ سکتے۔ قانون کے مطابق ہوتا تو کیا پڑھتے؟ اوخذ، لیکن یہ خذ آیا ہے، خلاف القیاس ہے، اور عربوں سے ہم نے صرف خذ سنا ہے، اوخذ کبھی بھی نہیں سنا۔ معلوم ہوا اوخذ کو خذ سے بدلنا واجب، یعنی یوں کہو خذ ہی پڑھنا واجب ہے، اوخذ نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ آپ نے پڑھا تھا امارا یامرو، اس میں کیا آیا تھا؟ مر، اور وہاں اومر پڑھنا بھی جائز اور مر پڑھنا بھی جائز، لیکن یہاں خذ ہی پڑھیں گے، اوخذ پڑھنا جائز نہیں۔ وہم چنی، اور اسی طرح امر اکلا یاکلو، ہم کل آمدہ، اور اسی طرح اکلا یاکلو کا امر بھی کل آمدہ، کل آیا ہے۔ اکلا یاکلو اکلا فہو آکل واکل یؤکل اکلا فذاک مأکول لم یأکل لم یؤکل لا یأکل لا یؤکل لن یأکل لن یؤکل الامر منہ کل، تو یہاں بھی کل ہی پڑھنا پڑے گا، او کل پڑھنا جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مر والا قانون مر میں تو جوازی ہے، اومر پڑھنا بھی جائز، امرا یامرو سے مر پڑھنا بھی جائز اور اومر پڑھنا بھی جائز، جیسا آپ نے ابواب الصرف میں پڑھا، لیکن خذ اور کل، ان میں خذ اور کل ہی پڑھیں گے، یہاں او خذ اور او کل پڑھنا جائز نہیں۔ دیکھیے یہی آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَدَرْ أَمْرِ أَمَرَ يَأْمُرُ حذف حمزتین و ابقاء ہر دو ہم جائز است، اور امارا یامرو کے امر میں دونوں حمزوں کو حذف کرنا، دونوں حمزے اومر، اصل میں کیا تھا؟ اومر،
تو دونوں حمزے حذف کر دیے اور کیا بن گیا؟ مر. تو اس میں دونوں حمزوں کو حذف کرنا و ابقاء ہر دو ہم جائز است، اور ان دونوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. مر پڑھنا بھی جائز اور مر پڑھنا بھی جائز. تو کہتے ہیں مر و مر ہر دو آمدہ، تو مر اور مر دونوں آئے ہیں بھائی، یعنی دونوں ہم نے عربوں سے سنے ہیں، دونوں کتابوں میں ذکر کیے ہیں علماء نے. در صیغ مضارع معلوم ای باب. اچھا، تو امرا یا امرو، اس میں امر میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مر بھی اور مر بھی. لیکن کہتے ہیں کلام کے شروع میں اگر آئے تو پھر مر پڑھنا اعلی، اور کلام کے بیچ میں آئے یعنی اس سے پہلے بھی کوئی لفظ حرف وغیرہ ہوں تو پھر حمزہ کے ساتھ اعلی ہے، عمدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے حدیث میں آیا ہے مرو صبیانکم بالصلاۃ، مرو تم لوگ حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا، اذا بلغوا سبعا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، اور نماز کے لیے ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا مرو بغیر حمزہ کے ہے، اور اگر درمیان میں ہو تو پھر حمزہ کے ساتھ ہونا، مر نہیں بلکہ تو جیسے قرآن میں آیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کو. دیکھا وَأْمُرْ اصل میں کیا تھا؟ اُمُر. کیا تھا؟ اُمُر. پھر شروع میں واو آ گیا تو درمیان میں آ گیا اُمُر، تو حمزہ وصل گر گیا تو کیا بن گیا؟ وَأْمُرْ. وَأْمُرْ. آگے دیکھیے کتاب پر در صیغ مضارع معلوم ای باب غیر واحد متکلم قاعدہ راس جاری است. در صیغ مضارع معلوم ای باب، اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں غیر واحد متکلم، علاوہ کس کے؟ علاوہ کس کے؟ واحد متکلم کے. ایک واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے علاوہ مضارع کے معلوم کے جتنے صیغے ہیں قاعدہ راسن جاری است، اس میں راسن والا قانون جاری ہے. راسن کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ راسن. حمزہ ساکن کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، تو لہذا یأخذو، اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یاخذو. یاخذو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاخذو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس میں آمنو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کیا پڑھنا واجب؟ آمن. تو وہاں آمنہ والا قانون لگا اور باقی تمام جگہ رأسن والا قانون لگا، اور رأسن والا قانون جوازی اور آمنہ والا قانون وجوبی. پھر دیکھیے کہتے ہیں در صیغ مضارع معلوم ای باب، اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں غیر واحد متکلم سوائے واحد متکلم کے صیغے کے قاعدہ راسن جاری است، ان میں راسن والا قانون جاری ہے. ودر مفعول، اور مفعول میں، وظرف ہم، اور ظرف میں بھی، ودر اعلی، اور اس میں اعلی میں بھی قاعدہ بیرون، ان میں بیرون والا قانون جاری ہے. کس میں؟ مفعول میں. مفعول کیا؟ اچھا بھئی اس کا تعلق ماقبل سے ہے. ودر مفعول و ظرف ہم، اور مفعول اور ظرف میں بھی یہ راسن والا قانون ذکر کر رہے ہیں نا. پھر دیکھو عبارت در صیغ مضارع معلوم، کہتے ہیں در صیغ مضارع معلوم ای باب غیر واحد متکلم، اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں علاوہ واحد متکلم کے صیغے کے سب صیغوں میں قاعدہ رأسن جاری است. کون سا قانون جاری ہے؟ رأسن والا قانون جاری ہے. ودر مفعول و ظرف ہم، اور مفعول اور ظرف میں بھی، مفعول میں بھی رأسن والا قانون اور ظرف میں بھی. مفعول کیا تھا؟ مأخوذن، اس میں کیا پڑھنا جائز؟ مأخوذن، حمزہ کو الف سے بدل دیا. اور اسی طرح ظرف کیا ہے؟ مأخذن. مأخذن اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ماخذن. آگے دیکھیے ودر اعلی قاعدہ بیرون، اور اس میں اعلی کے اندر بیرون والا قانون جاری ہے. اس میں اعلی کیا؟ مأخذن.
تو اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میخذون. تو یہ بیرون والا قانون. ودر مضارع مجہول غیر واحد متکلم، اور جو مضارع مجہول ہے علاوہ واحد متکلم کے، قاعدہ بوسن، ان میں بوسن والا قانون جاری ہے. مضارع مجہول کیا؟ یوخذو، اصل میں کیا تھا؟ یؤخذو، تو اس کو یوخذو، دیکھو بوسن کو بوسن، جی اسی طرح. تو کہتے ہیں در مضارع مجہول غیر واحد متکلم، اور مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں علاوہ واحد متکلم کے قاعدہ بوسن، بوسن والا قاعدہ جاری ہے. ودر واحد متکلم مضارع معروف، اور واحد متکلم جو مضارع معروف کا ہے کیا صیغہ ہے؟ واحد متکلم آخذو، اس میں آخذو نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ آخذو. وافعل التفضیل، اور اسی طرح جو افعال التفضیل ہے یعنی اس میں تفضیل، اس میں قاعدہ آمنا، کون سا قاعدہ جاری ہے؟ آمنا یعنی وجوبی ہے. تو اس میں تفضیل کیا؟ آخذو، آخذو. ودر جمع اور اس کی جمع میں یعنی اس میں تفضیل کی جمع میں قاعدہ اوادم، کون سا قانون جاری ہے؟ اوادم. وافعل التفضیل المذکر منہ آخذ والجمع اواخذ. دیکھا یہ اوادم والا قانون جاری ہے. اصل میں کیا تھا؟ آخذ، آخذ. پھر دو حمزہ متحرک آئے اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہیں، تو ثانی کو کس سے بدلا؟ واو سے، تو اواخذ. تو کہتے ہیں ودر جمع اور اس میں تفصیل کے جمع میں قاعدہ اوادم، اوادم والا قانون جو ہے. ودر واحد متکلم مضارع مجہول، اور واحد متکلم جو مضارع مجہول ہے. واحد متکلم کیا ہے مضارع مجہول کا؟ یوخذو، یوخذان، یوخذون، توخذو، توخذان، یوخذن، توخذو، توخذان، توخذون، توخذین، توخذان، توخذن، اوخذو. یہاں اخذو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دو حمزہ ہیں، تو یہ اومینا والا قانون ہے. کون سا ہے؟ اومینا والا. مضارع معروف میں آمنا والا قاعدہ تھا متکلم کے صیغے میں آخذو، اور یہاں کیا ہے؟ اوخذو. یہاں اومینا والا قاعدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں در واحد متکلم مضارع مجہول قاعدہ اومینا، واحد متکلم مضارع مجہول میں اومینا والا قاعدہ. تعلیلات ہمہ فہمید، ان سب کی تعلیلات کو سمجھ کر بر زبان باید آورد، زبان پر لانا چاہیے. یعنی زبان سے ان کو زبان پر لا لیں، زبان سے ان کو دہرا لیں، ذکر کر لیں، زبان پر لے آئیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ان کو سمجھ بھی لیں اور زبان پر ان کو، زبان سے ان کو ذکر بھی کر لیں، یاد یعنی یاد بھی کر لیں. مراد یہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کرتے ہیں، بس بھائی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. آئیے بھائی. قاعدہ یارا یورا اور تمام افعال رؤیت میں عبارت مل گئی سب کو. دیکھیے بھائی، قاعدہ یارا یورا اور تمام افعال رؤیت میں یہ قاعدہ وجوباً جاری ہوتا ہے، رؤیت کے اسماء مشتقہ میں نہیں. چنانچہ مرءن مصدر میمی میں اور مرآتن اعلی میں اور مرئیٌ اس میں مفعول میں حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں. افعال میں یہ قانون واجب ہے، رؤیت کے افعال میں، اور اسماء مشتقہ میں واجب نہیں بلکہ جائز ہے. آگے دیکھیے قاعدہ، حمزہ متحرک اگر متحرک کے بعد ہو تو اس میں بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں جائز ہیں. حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، اور اس کے مخرج اور اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے. بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. مثال سأل سئم لؤم. سألہ کا معنی پوچھنا، سئم کا معنی اکتا جانا، لؤم کا معنی ملامت کرنا. سألہ میں دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور ماقبل بھی مفتوح. اور سئیمہ میں بین بین قریب میں مخرج یا حمزہ کے درمیان
اور بعید میں مخرج الف و حمزہ کے درمیان، اور لؤما میں مخرج و اور حمزہ کے درمیان بین بین قریب ہے، اور مخرج الف و حمزہ کے درمیان بعید۔ یہ بین بین اچھی طرح سمجھ میں آ گیا سب کو؟ آگے دیکھیے، الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے، بعید جائز نہیں، کیونکہ ماقبل میں الف ہے اور اس پر حرکت ہی نہیں۔ قاعدہ حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جیسے اانتم تو جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف سے بدل دیا جائے جس کا قاعدہ تخفیف مقتضی ہے، یعنی اس کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ اانتم کو اونتم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل قریب یا بعید کر لیں، تسہیل قریب یا بعید یعنی بین بین قریب یا بعید کر لیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان الف لے آئیں اور انتم کہیں۔ قسم دوم محموز کی گردانیں، محموز فا اسباب نصرہ، الاخذ پکڑنا، اخذا یاخذ اخذا فهو آخذ واخذ یوخذ اخذا فهو ماخوذ، الامر منه خذ والنهی عنه لا تاخذ، الظرف منه ماخذ والآلة منه میخذ ومیخذة ومیخاذ، وتثنیتهما ماخذان ومیخذان والجمع منهما مآخذ ومآخذ، افعل التفضیل منه آخذ والمؤنث منه اخذا، وتثنیتهما آخذان واخذیان والجمع منهما آخذون واواخذ واخذ واخذیات۔ اس باب کا امر خذ خلاف قیاس ہے، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ باقاعدہ او مینا حمزہ دوم واو سے بدل کر او خذ ہو جاتا، اسی طرح اکلا یاکلو کا امر بھی کل آتا ہے، یعنی وہ بھی خلاف قیاس ہے، اور امرا یامرو کے امر میں دونوں حمزہ کا حذف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے، مر اور او مر دونوں مستعمل ہیں۔ اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے رأسن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور یہی مفعول و ظرف میں بھی، اعلی میں بیرن کا قاعدہ، اور مضارع مجہول غیر واحد متکلم میں بوسن کا قاعدہ ہے، اور واحد متکلم مضارع معروف اور افعل التفضیل میں آمنا کا، اور اس کی جمع میں اوادمو کا قاعدہ، یعنی اوادمو کا قاعدہ، اور واحد متکلم مضارع مجہول میں اومینا کا قاعدہ ہے۔ تمام تعلیلات سمجھ کر زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔